فراڈ میں یا کرپشن میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے. تو یہاں پر انیکزر بی میں جو آپ دے رہے ہیں اچھی بات ہے, پانچ چھ آفیسران کو تو ڈسمس کر دیا گیا سروس سے, مگر اس میں میجورٹی یہ لکھا گیا ہے کہ ان کو ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا ہے, ان کے خلاف کوئی چیئرمین صاحب کارروائی نہیں کی گئی, ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ. تو اٹ مین کوئی بھی اگر بس میں آتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے, وہ کرپشن کرتا ہے یا کوئی مس کنڈکٹ کرتا ہے یا کسی بھی قسم کا جرم کرتا ہے, تو صرف اس کے لیے یہی سزا ہے کہ اس کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جائے. میرے منسٹر صاحب آپ سے کوشچن ہے کہ ہمیں اس کی تفصیلات دی جائے کہ اس کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے ساتھ کیا کیا, ورنہ یہ سر یہ جو ہے نا یہ خام خیالی ہوگی. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کرپشن اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. جی طارق صاحب. میرے فاضل دوست نے پھرتے جذبات میں بہت بڑی کرپشن کہہ دیا. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر 1400 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے پچھلے 5 سالوں میں, زیادہ ہوگی اماؤنٹ. یہ میں نے بتایا کہ ابھی ریسنٹلی 577 اور 593 اور 477 بلین ارب کا 2 سالوں کا بجٹ ہے. پیچھے چلے جائے تو وہ بھی سینکڑوں اربوں میں ہے. اور یہ غربت کے خاتمے کے لیے جو وفاق کرتا ہے, اور اس کے ساتھ اب ہماری پارٹنرشپ باقی ہم بڑھا رہے ہیں صوبوں سے بھی اس حوالے سے, تو اس میں سے اگر ٹوٹل امبیزلمنٹ جو ہے اٹ کمز ٹو 14 کروڑ اینڈ 50 لاکھ روپیز, اور اس کی بھی 100% ریکوری ہو گئی ہے. کہیں پہ لیپسز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ وہ ویریفیکیشن میں کیوں ہو گیا, تو ظاہر ہے جو بندہ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک آفیسر ہے جس کے ہاتھوں سے پروسیس سے 80 کروڑ روپے کی ڈسبرسمنٹس ہوئی, تو اگر اس 80 کروڑ میں سے دھنیش کمار صاحب 26,000 روپیہ جو ہے وہ فالٹی ڈسبرس ہو گیا 80 کروڑ میں سے, تو آپ اس کو بددیانت اور جرم کرنے والا نہیں کہیں گے. وہ he would not be a criminal, it may be a small negligence. آپ کو خوش ہونا چاہیے. میں تو بلکہ خود آج یہ بریفنگ لے کے حیران ہوا ہوں کہ اتنے اربوں روپے کے ڈسبرسمنٹ میں جو لکھا آیا ہے ہمارے سامنے, اور وہ ظاہر ہے فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں, اگر کوئی فگر ادروائز ہے تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ آپ اس کو لکھ کے ایویڈنس کے ساتھ لائیں تاکہ کارروائی ہو کہ انہوں نے جواب ٹھیک نہیں دیا. تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ اگر 1200 یا 1600 ارب میں سے 14.5 کروڑ روپے کے کیسز آئے ٹوٹل جو کہ غلط تقسیم ہوئے تھے, اور پھر اس کو بھی 7 کروڑ 20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ فیکٹریز سے ریکور کر لیا گیا, جہاں پہ وہ گھوسٹ تھے یا نہیں مل سکے کوئی آدھا % لوگ, وہ بینکوں نے جو ڈسبرس کرتے ہیں ان کی نیگلیجنس ہوتی ہے, ویریفیکیشن کے بغیر وہ ان سے لے لیا گیا ہے, تو محکمے کو کوئی نہیں ہوا. جو سنگین والے تھے ان کے خلاف کارروائی ہو گئی, جہاں سے چھوٹی موٹی نیگلیجنس ہوئی ہے ڈیپوٹیشنسٹ کے خلاف ایک یہ ہوتا ہے کہ جی آپ واپس جائیں, اور محکمے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو سینشور کر دیں یا جو بھی ہے. تو میری تو استدعا یہ تھی کہ یہ سارا دیکھنے کے بعد اگر آپ کوانٹیفائی اسے کریں تو کوانٹم اتنا تھوڑا ہے کہ اس میں آپ کو کرپشن یا جرائم کا کوئی اندیشہ نظر نہیں آتا. بہت شکریہ. جی سینیٹر بلال مندوخیل صاحب. تھینک یو چیئرمین. چیئرمین صاحب, منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا, بسپ کے حوالے سے تو یہ بات کر رہے ہیں, کیا یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ میں جو چیئرمین ہے اس کی تعیناتی ابھی تک نہیں ہوئی, تو اس سلسلے میں یہ بتائیں کہ ان کی تعیناتی کب تک ہوگی, اور اگر نہیں ہوگی تو اس بارے میں محکمہ کیا کر رہا ہے, اور اگر یہ معاملہ یہاں سالو ہو سکتا ہے تو بڑی اچھی بات, نہیں تو اس کو کمیٹی میں ریفر کریں تاکہ اس کے بارے میں مکمل. جی منسٹر صاحب. جہاں تک کیبنٹ کے حوالے سے میری انفارمیشن ہے دیٹ از ان دی پروسیس, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ نہیں ہو رہا عمل. کئی پروسیسز ہوتے ہیں. ابھی ایک اور سوال آئے گا, اس میں بھی کینڈیڈیٹس کئی دفعہ سوٹیبل نہیں آتے. پیچھے بھی ایک ایڈورٹائز کیا گیا اسی طرح کے ایک متعلقہ محکمے کے لیے, وہاں پہ درجنوں کینڈیڈیٹس آئے, لیکن جو سلیکشن پینل تھا انہوں نے کہا کہ نہیں اور بہتر لوگ آنے چاہیے, انہوں نے ری ایڈورٹائز کیا. دس از ان دا پروسیس اینڈ اٹ وڈ بی کمپلیٹڈ ویری سون سر.